بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی جو نیو بک ہے گریڈ 12 کے لیے 12ویں کلاس کے لیے اس کا ہمارا حصہ نثر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حصہ نظم اور حصہ غزل کو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مکمل کر لیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم حصہ نثر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ہمارے اس حصہ کے اندر 10 چیپٹرز ہیں اور 1 بائی 1 ہم اس کو ڈسکس کریں گے ان سب کو انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی ہر کام ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو میں جو بات کر رہی ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ تو آج ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے کمال نفس اور مکارم اخلاق۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں مصنف جو ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری جی۔ تو یہ ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 1، جس کو ہم فہرست مضامین میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ کمال نفس اور مکارم اخلاق، اس کو لکھا ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے۔ ترتیب آج کی ویڈیو کی کچھ یوں ہے، پہلے ہم ریڈنگ کرتے تھے اور ساتھ اس کے جو مشکل الفاظ ہوتے تھے ان کے میننگ بھی دیکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز مشق وغیرہ کرتے تھے۔ لیکن اس کلاس کی جو میں نے ترتیب بنائی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہم جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے ہم ان کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس کی مشق کو حل کریں گے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سرگرمی ہے، ایکسرسائز ہے، اس کو کمپلیٹ سالو کریں گے۔ تو یہ ہمارا جو سبق ہے یہ ہمارے مصنف جو ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اس سے لیا گیا ہے۔ یہ دراصل سیرت النبی پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب ہے جسے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے۔ اس کتاب کو رابطہ عالم اسلام کی طرف سے منعقدہ ایک بین الاقوامی مقابلے میں پہلا انعام ملا تھا۔ لفظ جو رحیق المختوم ہے اس کا لغوی مطلب ہے یا لغوی اس کا معنی ہے مہر شدہ، جس کے اوپر مہر لگی ہو، مہر شدہ خالص شراب۔ یہ اصطلاح قرآن مجید کی ایک آیت سے ماخوذ ہے جس کا ترجمہ ہے ان کو خالص شراب پلائی جائے گی جو مہر بند ہوگی، اور اس کی مہر جو ہے وہ مشک کی ہوگی۔ مصنف نے یہ نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ ظاہر کرے کہ آپ کی سیرت ایک خالص، پاکیزہ، بے آمیزش، جس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں اور مکمل زندگی ہے، اور آپ کی حیات طیبہ ایسی ہے جیسے جنت کی مہر شدہ شراب قیمتی اور محفوظ ہوتی ہے۔ یہاں پر کچھ خاص الفاظ ہیں، ان کے بھی معنی ہیں، اور جو ہمارے لیسن کے اندر، سبق کے اندر مشکل الفاظ ہیں کافی زیادہ، ان کو ہم اکٹھا ہی ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اس ترتیب میں کوئی چینج چاہیے یا مثلا آپ پہلے والی ہی ترتیب پہ چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے لیے ریڈنگ کرنا تھوڑا سا لینتھی پروسیس ہے۔ بچے کچھ بزی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شارٹ وے ہو تاکہ ہم اسے پراپر لرن بھی کر سکیں اور تھوڑی سی ٹائم کی بھی بچت ہو جائے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ کروا دیے جائے، اور اس کے پڑھنے سے پہلے کے کچھ سوال ہوتے ہیں وہ، اور جو اس کی ایکسرسائز میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور جو سرگرمی ہوتی ہے ان کو کمپلیٹ سالو کر لیا جائے۔ تو یہ ہمارے مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جوامع الکلام، کلام جس کے بہت سے معنی ہوں، یعنی کہ اس طرح کا مختصر اور بہترین کلام جس کے بہت سے معنی ہوں۔ قوت تخاطب، بات چیت کرنے کی صلاحیت یا گفتگو میں اثر انگیزی، ایسی گفتگو جس کے اندر اثر پایا جائے۔ بدویوں، دیہاتی یا صحرائی لوگ۔ حاشیہ بردار، درباری، نوکر۔
فصاحت و بلاغت، مؤثر اور خوبصورت انداز گفتگو، شستگی الفاظ، الفاظ کی پاکیزگی، سلیس، رواں یعنی کہ سمجھنے میں آسان، زور بیان، کلام میں اثر، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اچھے تعلقات رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، خبر گیری، نگہبانی، حفاظت، دیکھ بھال، نگرانی، شمائل و خصائل، عادت و اطوار، اخلاقی صفات و کردار۔ اس کے بعد ہے اظہار ثانی، تکلیف دینا، پست نگاہ یعنی کہ نیچی نظریں کر کے۔ اس کے بعد ہے طرفے یعنی کہ بلندی، جزالت، روانی، کثرت، جود و کم، بخشش و مہربانی، جود و کم، بخشش و مہربانی، بردباری، برداشت، تحمل، تائید ربانی، رب کی تائید، تلوار، حمائل کرنا، تلوار، گلے لٹکانا، جوامع الکلام، کلام جس کے بہت سے معنی ہوں، حاشیہ بردار، درباری، نوکر، حلیم، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، بردبار، خود سری، اپنے آپ بہتر یعنی کہ خود کو بہت اچھا سمجھنا یا بہتر سمجھنا، ضدی، مغرور، خود پسند، شائستگی، تمیز، تہذیب، شمائل، وضاقتہ، حلیہ، عادات، غیظ و غضب، شدید غصہ، خصائل، عادتیں، کردار، خیر خواہ، بہتری چاہنے والا، شستگی الفاظ، الفاظ کی پاکیزگی، سلیس، رواں، صادق اللہجہ، لہجے کے اعتبار سے سچا، لغزش، خطا، عیب، لڑکھڑاہٹ۔ اب ہمارے پڑھنے سے پہلے پوچھنے والے جو سوال ہیں وہ ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور الرحیق المختوم کے موضوع کا کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم سیرت نگاری پر لکھی گئی دو نمایاں اور علمی تصنیفات ہیں، تاہم دونوں کے موضوعات، انداز، مقصد اور تحقیقی اسلوب مختلف ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ کو تحقیقی، ادبی اور فلسفانہ انداز میں پیش کرنا تھا۔ اس کتاب میں عرب معاشرے، غزوات، اخلاقیات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شخصیت پر علمی اور تنقیدی زاویے سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسے شبلی نعمانی نے شروع کیا اور اس کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ یہ کتاب سیرت پر کیے جانے والے مغربی اعتراضات کا علمی و تاریخی جواب بھی فراہم کرتی ہے۔ دوسری جانب الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جامع، ترتیب وار اور مستند یعنی کہ وہ حدیثیں جو بالکل صحیح ہوں، احادیث و روایات کی روشنی میں عام فہم انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے عالمی سیرت نگاری مقابلے میں اول انعام یافتہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو جیسے ولادت، بعثت کہ ان کی تشریف آوری، ان کا دنیا میں آنا، ہجرت، غزوات، اخلاق و معاشرت کو سادہ اور مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، مختصر ہم کہہ سکتے ہیں، سیرت النبی ایک ادبی، فلسفیانہ اور تنقیدی انداز کی علمی تصنیف ہے۔ الرحیق المختوم ایک جامع، مستند اور عام فہم سوانح عمری ہے۔ جی، تو یہاں سے ہماری جو مشق ہے یہ شروع ہو رہی ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، پہلا سوال، مناسب ترین جواب کا انتخاب کریں۔ فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے ہماری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فصاحت و بلاغت میں تھے ممتاز۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو محفوظ کرنا شروع کیا گیا تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی سیرت نگاری۔ سبق کمال نفس اور مکارم اخلاق کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ الرحیق المختوم۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانت چمکتے اولوں کی طرح۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ تو پہلا سوال ہے ہمارا، مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوامع الکلام کی لفظی ترکیب کس بنیاد پر استعمال کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوامع الکلام کی ترکیب اس بنیاد پر استعمال کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کم الفاظ میں گہرے اور وسیع معنی بیان کرنے کی بے مثال صلاحیت جو تھی وہ عطا فرمائی تھی، کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ آپ ایسی گفتگو فرماتے جو کہ جامع ہوتی اور الفاظ کم ہوتے، ان کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ وسیع ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مختصر مگر معنی سے بھرپور ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں طبیعت کی روانی، لفظوں کا نکھار، فکروں کی جزالت، معنی کی صحت اور تکلف سے پاک انداز بیان پایا جاتا تھا۔ یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوامع الکلام کی ترکیب اس بنیاد پر استعمال کی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامع باتیں کہنے کا ملکہ عطا ہوا تھا جن میں کم الفاظ میں بہت سے معنی پوشیدہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اختصار، فصاحت اور بلاغت تھی۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کن اوصاف کے ذریعے کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر کے طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا، قدرت پا کر درگزر کرنا کہ آپ کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی درگزر کر جاتے ہیں، اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی۔ اگلا سوال ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے 3 اوصاف اپنے الفاظ میں لکھے۔ تو یہ 3 اوصاف ہیں وہ کہ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا، مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا دار تھے، یعنی کہ حیا جو تھی وہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عدل کرنے والے، پاک دامن، صادق اللہجہ اور عظیم الامانتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دشمن تھے وہ بھی اپنی امانتیں رکھتے تھے، ان کو بھی اتنا یقین تھا کہ آپ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ 4 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی کہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، وعدہ کو نہیں توڑتے تھے، اگر وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے، اور صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرمانا، صلہ رحمی فرماتے تھے۔ تو یہ 4 ہیں، کوئی بھی 3 آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کن باتوں سے ظاہر تھی؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بلندی کردار دراصل باتوں سے ظاہر تھی۔ سب سے پہلے ہے بردباری اور صبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دشمنوں کی اظہار ثانی، زیادتی اور بدتمیزی کے باوجود کبھی انتقامی رویہ کہ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود انتقامی رویہ اختیار نہ کیا، بلکہ ہمیشہ صبر اور درگزر سے کام لیا کہ آپ جو انہوں نے تنگ کیا اس پر صبر کرتے رہے، طاقت ہونے کے باوجود درگزر یعنی کہ معاف کرتے رہے۔ اس کے بعد ہے زبان کی احتیاط۔ ہر حلیم و بردبار انسان سے کوئی نہ کوئی لغزش یعنی کہ کوئی نہ کوئی غلطی یا کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی بے اختیار یا نامناسب بات نہ نکلی۔ تیسرے نمبر پر ہے صبر کا بڑھنا۔ جتنی زیادتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی گئی، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا صبر و حلم جو تھا وہ بڑھتا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جود و سخا کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بیان ہے؟ یہ ہمارا اگلا سوال ہے۔ یہ 3 پوائنٹ تھے جو یہاں پہ مکمل ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکرے جود و سخا تھے، بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دریائے سخاوت کہ سخاوت کرنے کا جو رویہ تھا رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا کہ رمضان میں سب سے زیادہ بڑھ جاتا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ملاقات فرماتے اور قرآن کا داور کراتے۔ اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شخصیت میں بہادری اور دلیری کس حد تک تھی؟ وضاحت کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شخصیت میں شجاعت، بہادری اور دلیری کا مقام نہایت بلند اور منفرد تھا کہ سب سے الگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے زیادہ دلیر اور بہادر تھے، جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ جب حالات نہایت سخت اور خطرناک ہو جاتے تو بہت سے دلیر اور جان باز بھی جو بہت زیادہ لوگ دلیر ہوتے، جان لٹانے والے ہوتے، وہ بھی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے۔ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہتے اور بجائے پسپائی کے آگے بڑھتے، پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پائے ثبات میں کہ ان کی ثابت قدمی میں کبھی لغزش نہ آئی، کبھی کوئی کمی نہ دیکھی گئی۔ بڑے بڑے بہادر کبھی نہ کبھی میدان سے بھاگ نکلے، لیکن آپ کی شخصیت میں یہ کمزوری کبھی نظر نہیں آئی۔ اگلا سوال ہے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بہادری سے متعلق بیان کیے گئے واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں رات کے وقت کسی خطرے یا شور کی آواز سنائی دی، جس سے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ سب لوگ آواز کی سمت دوڑنے لگے تاکہ معلوم کر سکیں کہ کیا ہوا ہے۔ جیسے کچھ جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے، آوازیں آتی ہیں تو لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ جا کے دیکھیں تو صحیح کیا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان سے پہلے ہی موقع پر پہنچ چکے ہیں
اور واپسی پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار لٹکی ہوئی تھی اور لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حیادار ہونے کے متعلق کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا دار تھے، کہ اتنی زیادہ حیا تھی جتنی کہ ایک پردہ نشین کنواری عورت میں بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، اپنے روزمرہ کے معمولات یعنی کہ کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کیا معمول تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے، کہ جو جوتے ٹوٹ جاتے ان کو خود سیتے، ان کی مرمت کرتے، اپنے کپڑے خود سیتے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے جیسے تم میں کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے اور اپنے کام خود کرتے تھے۔ آخری سوال ہے ہمارا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مجالس کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ مجلس کی جمع مجالس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مجلس حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھی اور نہ حرمتوں پر عیب لگائے جاتے تھے، یعنی کسی کی بے آبروئی کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقویٰ کی بدولت باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے، بڑے کا احترام کرتے تھے، چھوٹے پر رحم کرتے تھے، حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے۔ خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے۔ اس کے بعد ہے مرکزی خیال، یعنی کہ مرکزی خیال کا جو لغوی مطلب ہے وہ خاص معنی جس ادبی اظہار کا روپ دینا فنکار کا مقصد ہوتا ہے، اس لیے ادب پارے کو ایک دائرہ سمجھ لیا جاتا ہے اور مقصد کو مرکز۔ اصطلاحی اعتبار سے کسی بھی نظم یا نثر پارے کا نچوڑ یا اصلی مفہوم جس کو سامنے رکھ کر شاعر یا ادیب اسے تخلیق کرتا ہے، لکھتا ہے، مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ مرکزی خیال شاعر یا مصنف کے بنیادی پیغام کو سمجھ کر انتہائی مختصر الفاظ میں 2 سے 3 سطروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اب ہم نے مرکزی خیال کو سمجھا کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص معنی جس کی بیس پر یا وہ خاص بات جس کی بیس پر وہ چیز تخلیق ہوئی ہے، لکھی گئی ہے، وہ نثر پارہ ہے، وہ شاعری ہے، نظم ہے، کچھ بھی ہے، تو آگے آئے گا اس سبق کا مرکزی خیال۔ اب ہم خلاصے کو سمجھتے ہیں کہ خلاصہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ خلاصہ کسی تحریر کے اہم نکات کو بیان کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ زائد الفاظ، جملوں اور خیالات و تصورات کو حذف یعنی کہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ خلاصے میں واقعات اور جملوں کی تکرار سے بچا جاتا ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار رپیٹ نہیں کیا جاتا۔ طویل جملوں کو مختصر بنایا جاتا ہے، جبکہ متعدد پیراگرافوں کو ایک یا کم سے کم پیراگراف میں لکھا جاتا ہے۔ گویا خلاصہ کسی بھی تحریر کا مختصر تحریری اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ مختصر طور پر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس چیپٹر کے اندر یا اس سبق کے اندر کیا چیز ہے، لیکن
اس میں اصل تحریر کا کوئی اہم نکتہ نہیں چھوڑا جاتا کہ کوئی بھی جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو مس نہیں کیا جاتا۔ اگر تحریر مکالمے کی صورت میں ہو تو خلاصے یا تلخیص کو رواں عبارت کی صورت میں پیراگراف میں لکھیں گے۔ جی تو یہ ہے سوال نمبر 3، سبق اعمال نفس اور مکارم اخلاق کو پڑھ کر اس کے اہم نکات کا خلاصہ لکھیں۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اعلیٰ اخلاق، عظمت و کردار، سادگی، تواضع، حلم، شجاعت، سخاوت اور عدل و انصاف کو اجاگر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہر پہلو، ہر عمل اور ہر عادت کامل انسانیت کا مظہر تھی، یعنی کہ مکمل نمونہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صفات عطا فرمائیں جن کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فصاحت و بلاغت میں بے مثال تھے۔ آپ کی زبان میں اثر تھا، الفاظ مختصر لیکن معنی میں گہرائی لیے ہوئے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام کی تمام قوموں کی زبانیں سکھائیں۔ آپ کی بات سادہ، نرم اور واضح ہوتی، جو سننے والا سامع ہوتا اس کے دل پر اثر کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انتہائی متواضع، عاجز اور نرم گو تھے کہ بات بہت نرم انداز میں کرتے۔ آپ اپنے جوتے خود مرمت کرتے، کپڑے سی لیتے، بکریوں کو خود دھوتے اور اہل خانہ کے ساتھ گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم غلاموں، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ عزت و محبت سے پیش آتے، مجلس میں کسی کے لیے مخصوص جگہ نہ رکھتے بلکہ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، ہر شخص سے اس طرح پیش آتے کہ وہ یہی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسے سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار نبوی میں کوئی فخر و غرور نہ تھا، نہ آوازیں بلند ہوتی، نہ کسی کی عزت پر حرف آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مجلس صبر، حلم، حیا، عدل اور محبت کی آئینہ دار ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ اتنے زیادہ سخی تھے کہ کسی سوالی کو کبھی خالی نہ لوٹاتے، کہ کسی کو خالی واپس نہ بھیجتے۔ جو کوئی آتا کچھ لینے کے لیے یا مانگنے کے لیے، جو کچھ موجود ہوتا عطا فرما دیتے، ورنہ نرمی سے بات کر کے رخصت فرماتے کہ اگر کچھ نہیں ہوتا تو نرمی سے بات کر کے رخصت فرماتے۔ جس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں بعض اوقات، تو اس طرح سے نہیں کرنا، نرمی سے بات کر کے رخصت فرمانا ہے۔ جنگ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے آگے ہوتے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑتے، مگر اگر ذاتی دشمنی یا بدسلوکی ہوتی تو معاف کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ کرتے، لیکن اللہ کے دین کی حرمت پامال ہوتی کہ اللہ کے دین پر حرف آتا تو شدید رد عمل ظاہر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ساری زندگی تقوی، اخلاص، عاجزی اور محبت کا مظہر تھی۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برتری کا دعویٰ نہیں کیا، نہ کبھی غرور یا نخوت کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور وجہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا عظیم اخلاق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی اخلاقی عظمت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک
آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ سبق ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا۔ ان کی طرح سچائی، صبر، عدل، تواضع، محبت اور خدمت خلق کو کہ لوگوں کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ یہی کامل اخلاق ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مرکزی خیال کا۔ جیسا کہ ہم نے مرکزی خیال کو سمجھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو اس سبق کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس مضمون کا مرکزی خیال یہ ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اخلاق حسنہ، حلم و بردباری، تواضع، صداقت، شجاعت، سخاوت اور حیا جیسی اعلیٰ صفات کے کامل نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ تمام انسانیت کے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نہ صرف بے مثال گفتار و کردار کے مالک تھے کہ آپ کی جو گفتگو اور کردار تھا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ آپ کا طرز عمل، کہ آپ کے جو معاملات ہوتے، آپ کی عادات ہوتی، وہ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ معاملات اور عادات بھی اللہ تعالیٰ کے قرب اور بہترین تربیت کا مظہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شخصیت میں فصاحت و بلاغت، عدل و انصاف، صبر و شکر، رحم و شفقت اور اعلیٰ ظرفی کا حسین امتزاج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نہ صرف اپنے عمل سے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتے، بلکہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی عام انسانوں کی طرح سادگی اختیار کرتے، کسی پر بوجھ نہ بنتے اور کسی کو حقیر نہ سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے یہ اخلاقی اوصاف ہی تھے جنہوں نے سخت دل قوم کو، کہ عرب جو تھے وہ سخت دل قوم کہلاتے تھے، نرمی و محبت سکھائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دنیا کی قیادت کے بلند ترین مقام پر فائز کیا۔ یہ مضمون اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت انسانیت کی اخلاقی بلندی کی معراج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہر عمل قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 5۔ اس کا تعلق زیادہ تر پڑھنے سے ہے۔ اس سوال کا کہ درج ذیل عبارت جو ہے وہ سبق کے درمیان سے لی گئی ہے۔ ایک طالب علم اسے بلند آواز میں درست تلفظ کے ساتھ پڑھے، جبکہ باقی جو طلبہ ہیں وہ اس کے مرکزی خیال تک رسائی حاصل کریں۔ یہ مرکزی خیال کی تھوڑی پریکٹس ہے، تو یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ تو صرف پڑھنے والا تھا یہ والا، کہ آپ نے ایک بچہ پڑھے گا اور دوسرے اس کے مرکزی خیال تک پہنچیں گے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ سبق کے پڑھے گئے درج ذیل حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار خیال کریں، جبکہ آخر میں دی گئی جزئیات کو پیش نظر رکھ کر تبصرہ تحریر کریں۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے، تو یہاں تک آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کا یہ کریں گے کہ اس عبارت میں ان مجلسی آداب کے متعلق بیان کیا گیا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش نظر فرماتے، جن کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھا انہیں اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو دوسرا ہے کہ محفل میں اگر ہمارا مقام و مرتبہ ممتاز اور نمایاں بھی ہو تو ہمیں کس طرح کا طرز عمل اپنانا چاہیے، درج بالا عبارت کی روشنی میں تبصرہ تحریر کریں۔ تو یہ ہے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار خیال، یعنی کہ اس کی تشریح۔
تو یہ آپ اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ درج بالا عبارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس عظیم اور مبارک پہلو کو نمایاں کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عجز و انکسار کے عاجزی و انکساری، حلم، حیا، سخاوت، تواضع اور برابر کے سلوک سے عبارت ہے، یعنی کہ برابری، کسی کو برتر اور کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ وہ صفات عالیہ ہیں جو کسی عام انسان میں بدرچتم نہیں پائی جا سکتی، کہ یہ کسی عام انسان میں یہ تمام صفات اکٹھی نہیں پائی جا سکتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ ان تمام خوبیوں کا جامع نمونہ تھی کہ تمام خوبیاں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اللہ کے ذکر سے ہر وقت جڑے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت، خلوص اور روحانی تعلق سے معمور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ سوتے جاگتے ہر وقت اللہ، یعنی کہ ہر وقت اپنے اللہ کا یا اپنے رب کا ذکر فرماتے، مگر اس عبادت و روحانیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کبھی بھی اپنے لیے کسی مخصوص یا نمایاں جگہ کا تعین نہ فرمایا، نہ ہی مجلس میں کسی خاص مقام پر بیٹھنا پسند کیا کہ مجھے ترجیح دی جائے یا فوقیت دی جائے، بلکہ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، بلکہ جب بھی مجلس میں تشریف لاتے تو جہاں جگہ میسر ہوتی وہیں بیٹھ جاتے۔ یہ عمل تواضع، برابری اور عاجزی کی بہترین مثال ہے، اور یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دوسروں کو بھی دی کہ کسی کو کمتر یا برتر نہ سمجھا جائے۔ یعنی کہ یہ بھی اسی کا حصہ ہے، یہاں تک ہم اس کو پڑھ لیں گے، یہاں تک۔ اس کے بعد ہے کہ اس عبارت میں ان مجلسی آداب کے متعلق بیان کیا گیا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش نظر فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھا انہیں اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہ وہی سارا ہے، اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ محفل میں اگر ہمارا مقام و مرتبہ ممتاز اور نمایاں بھی ہو تو ہمیں کس طرح کا طرز عمل اپنانا چاہیے۔ درج بالا عبارت کی روشنی میں تبصرہ تحریر کریں۔ تو یہ اس کا تبصرہ ہے، آپ اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تنقید، کہ لفظ تنقید جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو نقد سے ماخوذ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں پرکھنا، کھوٹے اور کھرے کا فرق معلوم کرنا۔ اصطلاح میں کسی ادیب یا شاعر کی تخلیقی کاوش کے محاسن اور معائب کا صحیح اندازہ کرنا، کہ جو اس کی کاوش کے محاسن ہیں اور معائب ہیں اس کا صحیح اندازہ کرنا اور سچائی کے ساتھ اپنی رائے پیش کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید چند ایسے اصولوں کا نام ہے جن کے باعث کسی ادب پارے کی تمام خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ استحسان کا مطلب ہے کسی ادب پارے میں ایسی باتوں اور نکات کی تلاش جس کی وجہ سے وہ ادب پارہ لوگوں میں اہل علم طبقے میں اچھا، مستحسن یا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی لگی لپٹی نہ رہے، کہ کوئی اس میں دو راہیں نہ ہو، بغیر بے لاگ رائے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ان نکات کو پیش نظر رکھ کر جو گفتگو کی جائے گی اسے تنقیدی گفتگو کہیں گے۔ اس کے بعد ہے فیچر، کہ سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کے تیز رفتار دور نے پرنٹ میڈیا کی اہمیت و افادیت کسی حد تک کم کر دی ہے۔ وہ روزنامے، رسائل اور جرائد جو کسی زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں اشاعت پذیر ہوا کرتے تھے، حالات کی ستم ظریفی کہیے
کہ اب ان کی تعداد معدوم ہوتی جا رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ شاید وہ ختم ہی ہو جائیں۔ یہ اخبارات مختلف موضوعات پر خبریں، اداریے اور فیچر شامل اشاعت کرتے تھے۔ اردو صحافت میں فیچر کی اصطلاح متعدد معانی میں مستعمل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی خبر کے کسی ایک پہلو یا زاویے کو کسی قدر نمایاں کرنا مقصود ہو تو اس پہلو کو فیچر کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی خبر گردش میں ہو جس میں عوام کی دلچسپی کا عنصر زیادہ ہو، اس سے اخبار کی فروخت میں اضافے کا بھی امکان ہو تو اس خبر کو بھی فیچر کر دیا جاتا ہے۔ مستقل عنوانات کے تحت بھی فیچر تحریر کیے جاتے ہیں۔ گویا فیچر اس مضمون کو کہا جاتا ہے جس میں قارئین سے براہ راست کہ پڑھنے والے جو ہیں اس سے براہ راست گفتگو کا اسلوب نمایاں ہو اور اس میں ڈرامائی داستانی طرز اپنایا گیا ہو کہ داستان کی طرز پر ہو۔ یہ فیچر ایک بے ساختہ دلچسپ تحریر ہے جس میں دی گئی معلومات یا خبروں کا مفہوم، معنی اور مطلب بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ صحافتی مظہر کے مخاطب ہر ذہنی، فکری اور علمی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اسلوب تحریر ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ سائنسی، تحقیقی، لسانی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی اور معاشی موضوعات کے فیچر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ درج ذیل موضوعات پر کسی روزنامہ اخبار میں شائع ہونے والی تنقیدی بحث کو نوٹ کریں۔ اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی موضوع کے حامل کسی فیچر، ڈرامے یا خبر پر کی گئی اس تنقید کو پوری کلاس کے طلباء 5 کے گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو سنائیں۔ موضوع کی مناسبت سے ہر طالب علم اپنی رائے کا اضافہ بھی کرے، کے ساتھ اپنی رائے بھی دے تو یہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ ٹاپکس یا موضوعات جو ہیں وہ یہ ہیں: سوشل میڈیا کے آداب، برداشت اور رواداری، تخفیف غربت۔ تو اس کا جواب ہے، پہلا ہمارا ٹاپک ہے سوشل میڈیا کے آداب کہ روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہونے والی تنقیدی فیچر سے ماخوذ تنقیدی بحث۔ سوشل میڈیا جہاں ایک طرف اظہار رائے کی آزادی، فوری روابط اور معلومات کے تبادلے کا مؤثر ذریعہ بن چکا ہے کہ بہترین ذریعہ بن چکا ہے، وہیں دوسری طرف اس کے استعمال میں آداب، اخلاقیات اور حدود کی پامالی ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ روزنامہ نوائے وقت کے ایک حالیہ فیچر بے عنوان سوشل میڈیا آزادی یا فتنہ میں سوشل میڈیا کے منفی پہلوؤں پر تنقیدی روشنی ڈالی گئی ہے۔ فیچر میں لکھا گیا ہے کہ صارفین بغیر تحقیق کسی بھی جھوٹی خبر، الزام یا فتوے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مشہور شخصیات کی نجی زندگیوں میں دخل دینا، بدزبانی، کردار کشی، مذہبی اور سیاسی نفرت پھیلانا اب عام رویے بن چکے ہیں۔ مزید برآں سوشل میڈیا پر سائبر بلنگ، وقت کا ضیاع اور دوسروں کی زندگی سے حسد پیدا ہونا نوجوانوں کی ذہنی صحت پر بھی مضر اثرات ڈال رہا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کو مثبت سرگرمیوں، تعلیمی مواد، کاروبار کے فروغ اور شعور اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے صارفین کو سوشل میڈیا کے آداب سکھانا از حد ضروری ہے کہ بے حد ضروری ہے۔ مثلاً تصدیق کے بغیر خبر نہ پھیلانا، کہ کوئی بھی خبر ہو اس کی تصدیق کی جائے۔ دوسروں کی نجی زندگی کا احترام کرنا، کہ دوسروں کی زندگی میں بلا وجہ دخل اندازی نہ کی جائے۔ سنجیدہ اور مہذب گفتگو کا کلچر، کہ گفتگو کو سنجیدہ اور مہذب انداز میں کیا جائے۔ بدزبانی اور نفرت انگیزی سے گریز کیا جائے۔ وقت کا درست استعمال، یہ اس کے وہ پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو سیکھ لیتے ہیں تو بہت حد تک یہ ہو جائے گا کہ ہم سوشل میڈیا کا جو یوز ہے وہ پازیٹیو کر رہے ہیں۔ آگے ہے طلباء کی آراء، کہ طلباء کی جو رائے ہے وہ ہے، اس میں آپ اپنی رائے جو بھی آپ کی ہوگی آپ وہ لکھ سکتے ہیں، یا یہ جو ایکٹیویٹی کلاس میں کی جائے گی جو طلباء کی رائے ہوگی
تو اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اسی ورڈنگ کو لکھنا چاہیں اسی طرح سے تو یہ بھی لکھی جا سکتی ہے. دوسرا ہمارا ٹاپک ہے برداشت اور رواداری، یعنی کہ روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے ایک تنقیدی فیچر سے ماخوذ تنقیدی بحث. برداشت اور رواداری کہ دوسروں کی بات کو یا دوسروں کو برداشت کرنا، اور رواداری ہمارے معاشرے کے وہ عناصر ہیں جن کی موجودگی ایک پرامن، مہذب اور ترقی یافتہ معاشرت کی ضامن ہوتی ہے. مگر بدقسمتی سے حالیہ برسوں میں ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس پر کئی قومی اخبارات نے تنقیدی مضامین شائع کیے ہیں. روزنامہ جنگ میں چھپنے والا ایک حالیہ فیچر رواداری کے زوال کا ماتم کے عنوان سے شائع ہوا، جس میں لکھاری نے، رائٹر نے یا مصنف نے موجودہ معاشرتی رویوں پر بھرپور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج کا انسان نہ اختلاف رائے برداشت کرتا ہے، نہ دوسروں کے عقائد، رسم و رواج یا نظریات کے لیے گنجائش رکھتا ہے. فیچر میں بتایا گیا کہ سیاسی، مذہبی، نسلی اور لسانی بنیادوں پر عدم برداشت نے معاشرتی ہم آہنگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. سوشل میڈیا پر لوگوں کی تضحیک، فرقہ وارانہ بیانات اور شدت پسند رویے اس رویے کی علامت ہیں. مصنف نے زور دیا کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام، میڈیا اور گھریلو تربیت کے ذریعے بچوں اور نوجوانوں میں رواداری، احترام اور برداشت کے جذبات کو فروغ دینا ہوگا. اس کے بعد ہے طلباء کی آرا. طلباء کی جو رائے ہوگی آپ وہ لکھیں گے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں جی. یہاں تک یہ طلباء کی آرا آ جائے گی، آگے اس کا نتیجہ ہے. تو ہمارا تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے تخفیف غربت. روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہونے والے فیچر پر مبنی تنقیدی بحث. تو یہ ہے غربت کے بارے میں کہ غربت صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک ہمانگیر معاشرتی بحران ہے جو انسان کی عزت نفس، بنیادی حقوق اور ترقی کے مواقع پر گہرا اثر ڈالتا ہے. روزنامہ نوائے وقت میں غربت ایک اجتماعی ناکامی کے عنوان سے شائع ہونے والا فیچر اس مسئلے کی وجوہات اور حکومتی پالیسیوں پر ایک تنقیدی نظر ڈالتا ہے. فیچر میں لکھاری نے، رائٹر نے نشاندہی کی ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح میں کمی کے دعوے اکثر صرف اعداد و شمار تک کہ صرف وہ گنتی کی حد تک ہوتے ہیں. حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اعداد و شمار تک محدود ہوتے ہیں. عملی طور پر مہنگائی، بے روزگاری، تعلیم اور صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی نے نچلے طبقے کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. خاص طور پر دیہی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی عدم موجودگی غربت کو مزید گہرا کر رہی ہے. فیچر میں لکھا گیا کہ حکومت کی جانب سے احساس پروگرام اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے اقدامات قابل تحسین ہیں، مگر یہ دیر پا حل فراہم کرنے میں ناکام ہیں کیونکہ یہ صرف وقتی امداد دیتے ہیں، مستقل روزگار، تعلیم اور تربیت کا مؤثر نظام فراہم نہیں کرتے. اس کے ساتھ ساتھ بدعنوانی اور ناقص منصوبہ بندی ان پالیسیوں کی کامیابی میں بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ ہے طلباء کی رائے. آپ اپنی رائے جو طالب علم دیتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور طلباء کی آرا میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں. ہمارا سوال نمبر 8 ہے کہ درج ذیل عبارت پڑھ کر اس میں درج معلومات اور تصورات کی پیشکش پر تبصرہ کرتے ہوئے قارئین پر ان کے اثرات کا کہ سننے والے جو ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تجزیہ کریں. تو یہ والی وہ عبارت ہے جس کو ہم پڑھ لیں گے. آگے یہ اس پر تبصرہ اور تشریح ہے اس کی، یعنی کہ یہاں تک اس کا تبصرہ اور تشریح ہے. اس کے بعد ہے قاری پر اثرات. تو یہ ہیں وہ اثرات جو سننے والے پر، قاری پر مرتب ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے حروف اور ان کی اقسام. سب سے پہلے ہے حروف فجائیہ، یعنی کہ اس میں پہلا ہے حروف ندا. ندا کا مطلب ہے پکار، کسی کو پکارنا یا آواز دینا، یعنی کہ کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو حروف ندا کہتے ہیں. مثلاً یا اللہ، یا کا مطلب ہے اے اللہ، اوئے، اجی،
او، ابے وغیرہ، یعنی کہ جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں یا کسی کو پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ کو پکارنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فلاں چیز دے، یا اللہ سے جو بھی چیز ہم نے مانگنی ہوتی ہے تو یا اللہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو بلانا ہو تو اوئے بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بلانے کے لیے یا پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف تحسین یا انبساط، کسی کی تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے بولے جانے والے حروف، کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، تو اس موقع پر جو لفظ بولے جاتے ہیں یا حروف بولے جاتے ہیں ان کو حروف تحسین یا حروف انبساط کہتے ہیں۔ مثلا سبحان اللہ، کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں شاباش، ویری گڈ، اور ہم کہتے ہیں واہ واہ، مرحبا۔ تو یہ وہ لفظ ہیں جو کسی کی تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے ہم بولتے ہیں، تو ان کو حروف تحسین یا انبساط کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف نفرین، یعنی کہ نفرت، کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے یا کسی کو ملامت کے لیے، کسی پہ لعنت بھیجنے کے لیے یا اس کو ملامت کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو حروف نفرین کہتے ہیں۔ مثلا تف، لعنت، پھٹکار، ہزار لعنت وغیرہ۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو یا تم پر پھٹکار ہو، تو اس طرح سے نفرت کا یا ملامت کا اظہار کرنے کے لیے ہم یہ والے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف تعصف، یہ حروف غم یا افسوس، کہ جب ہمیں کوئی غم ملتا ہے یا ہمیں کسی چیز کا افسوس ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کہیں پہ کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، اس افسوس کا جو ہم اظہار کرتے ہیں تو اس کے اظہار کے لیے حروف تعصف کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر افسوس، ہم کہتے ہیں کہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے کہ یہ خبر سن کر یا اس کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور کہتے ہیں وائے، ہائے، اف، ہے وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف تنبیہ، وہ حروف جو تنبیہ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے استعمال ہوں۔ مثلا ہم کہتے ہیں خبردار تمہاری جرت کیسی ہوئی، زنہار، دیکھنا وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف استعجاب، یعنی کہ تعجب اور حیرانی، جب ہمیں کوئی تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، حیرانی ہوتی ہے تو اس موقع پر ہم یہ حرف استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اللہ اللہ، اللہ اکبر، اوہ ہو وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف تہنیت، یعنی کہ کسی خوشی یا کامیابی، کوئی ہمیں خوشی ملتی ہے یا کوئی بچہ ہمارا کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیابی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف تہنیت کہلاتے ہیں۔ مثلا مبارکباد، شاباش، بہت خوب وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف تمنا، کسی تمنا، آرزو اور خواہش کے موقع پر، کہ ہماری کوئی خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس موقع پر جو لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، استعمال ہونے والے جو حروف ہیں وہ حروف تمنا کہلاتے ہیں۔ مثلا کاش کے، کاش، اے کاش، کہ کاش وہ وقت لوٹ آئے، کاش کہ ایسا ہوتا۔ تو یہ والے تمنا، آرزو اور خواہش کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف کو حروف تمنا کہتے ہیں۔ حروف قسم، وہ حروف جو قسم کھانے کے لیے استعمال ہوں، مثلا جیسے لوگ قسم اٹھاتے ہیں تو باخدا، واللہ وغیرہ کے الفاظ۔ جی، یہ سب کرنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان میں سے ہمیں نشاندہی کرنی ہے کہ یہ ان کا تعلق اے کا، بہت خوب کا، سنو کا کس سے ہے اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ تو ہم آ جاتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ یہ ہمارے حروف ہیں، یہ نشاندہی ہے اور یہ جملے ہیں۔ اے حروف ندا ہے، یعنی کہ پکار سے اس کا تعلق ہے۔ اے تم کہاں جا رہے ہو؟ بہت خوب حروف تحسین یا انبساط، بہت خوب، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اختو حروف نفرین، یعنی کہ نفرت کے اظہار کے لیے۔ اسلم نے غلطی سے مٹی بھرا کچڑ چکھا تو اختو کرتا رہ گیا۔ سنو حروف یعنی کہ تنبیہ،
سنو اگر تم نے وقت پر کام نہ کیا تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ حاشا و کلا حروف استعجاب، حاشا و کلا ہمیں کسی کا رزق بند کرنے کا اختیار نہیں۔ حروف تعسف یعنی کہ تم نے اس شاندار موقع کو ضائع کر دیا۔ اس کے بعد ہے ایک ہماری سرگرمی، اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں کہ کالج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد کرائیں جس میں صدر شعبہ اسلامیات سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں برداشت اور رواداری کے موضوع پر تقریر کرائیں۔ تو یہ ہے اس کا جواب، یہ تقریر ہے ہماری کہ آج کے سیمینار کا موضوع برداشت اور رواداری نہایت اہم، بامقصد اور قابل غور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پوری حیات طیبہ انسانیت کے لیے عملی نمونہ ہے، جس میں رواداری، درگزر، صبر اور حسن اخلاق جیسے اوصاف نمایاں نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی، صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ طائف کے سفر میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تو انتقام لینے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ مکہ کی فتح کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اختیار میں تھا کہ آپ با اختیار تھے کہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ ہے وہ برداشت اور درگزر کا اعلیٰ ترین نمونہ جو تاریخ انسانیت میں بے مثال ہے۔ قرآن مجید بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں میں ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جناب والا، رواداری کا مطلب ہے دوسروں کے خیالات، عقائد اور طریقوں کو عزت دینا چاہیے، چاہے وہ ہم سے مختلف ہوں، کہ آپ دوسروں کے جو عقائد ہیں، طریقے ہیں، یا جو بھی ان کے خیالات ہیں، ہم ان کو عزت دیں، چاہے وہ ہم سے مطابقت رکھتے ہوں یا نہ ہوں۔ یہ ایک مہذب اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے یا بنیادی صفت ہے۔ سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، برداشت اور رواداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور معاشرے میں محبت، ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ اللہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ والسلام۔ تو یہ تھی آج کی ساری ہماری ایکسرسائز اور سرگرمی مشکل الفاظ کے معنی۔ امید ہے آپ کو اس سے بہت اچھی رہنمائی ملے گی۔ اگر آپ کوئی چینج چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔